بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علی نفسہ الرحمہ وقال تعالی فی مقام آخر ولا تقنطوا من رحمۃ اللہ، وأيضا قال تعالی فی مقام آخر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آمنت باللہ وبآیاتہ صدقتنا یا رب العالمین۔ تو کہتا ہے میں نیکی کل کروں گا، میں نیکوکار بن کر کل مروں گا۔ میری مانو تو کل آنے سے پہلے، تو بن جا نیک مر جانے سے پہلے۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا وبارک وسلم صلی علیہ۔ سب سے پہلے بہت زیادہ شکریہ جناب ثناء اللہ خان جدون صاحب کا، ان کی پرخلوص دعوت پر، ان کی اس مانسیرا کیمرہ کی لائیو ٹرانسمیشن سے، ان کے ویوز سے اور ان کے جو سامعین ہیں اور ناظرین ہیں ان سے ملاقات کا موقع حاصل ہو رہا ہے۔ اس بات کی بہت خوشی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ رمضان المبارک کے رحمت کے حوالے سے میرے پیارے بھائی نے سوال کیا، تو اللہ رب العزت نے کرم کیا، مجھے آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ یہ بہت بڑی اس کی رحمت ہے کہ اس نے مجھے آپ کو ایمان کی نعمت سے نوازا۔ یہ ایمان بھی اللہ رب العزت کی رحمت ہے۔ ایمان جس ذریعے سے ملا اس سے بھی بڑا انعام وہ آقا نامدار، رحمت دو عالم، فخر دو عالم، سرور کونین، امام الانبیاء، فخر الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں رحمت للعالمین کہا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ذریعے سے ہم تک یہ دین پہنچا وہ بھی رحمت ہیں، اور اللہ رب العزت اپنے کلام مجید کے اندر فرماتے ہیں، جیسے میں نے آیت کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ وہ اپنے بندوں پہ رحمت کریں گے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات رحمت کرنے والی، جس ذات نے ہم تک دین پہنچایا وہ ذات بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو عظیم انعام اس رمضان المبارک میں اللہ نے ہمیں عطا کیا قرآن کریم کی صورت میں، وہ قرآن کریم اللہ کی کتاب وہ بھی رحمت والی، اور جس مہینے میں وہ قرآن نازل ہوا جس میں اور آپ چل رہے ہیں یہ مبارک ساعت بھی رحمت والی ہے۔ بے شک بے شک۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کرم کیا۔ اس میں ابتداءً ہی اپنے بہت سارے جتنے بھی ہمارے سامعین و ناظرین ہیں اس وقت جو مانسیرا کیمرہ کے پیج سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، بہت زیادہ مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ میں اپنے بھائی سے یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کی جو علماء محبت ہے، دین سے محبت ہے، اس کی برکت سے اللہ پاک نے آپ کی اس کاوش کو اور آپ کے اس ایک پیج کو اور ایک سلسلے کو اتنی ترقی نصیب فرمائی تھوڑے سے وقت میں کہ آپ کی اس ٹیم ورک کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ سر شام جب پذیرائی یہ فن ہوتی ہے، کیا بات، سر شام جب پذیرائی یہ فن ہوتی ہے، شہزادوں کو غلاموں سے جلن ہوتی ہے۔ کیا بات، سر شام جب پذیرائی یہ فن ہوتی ہے، شہزادوں کو غلاموں سے جلن ہوتی ہے۔ لے تو آیا ہوں گھیر کے میں اپنی جانب، آگے انسان کی بھی اپنی لگن ہوتی ہے۔ جی کیا بات ہے۔ تو جو حضرات آپ سے لگن کرتے ہیں، سینکڑوں آپ کے ماشاءاللہ فالورز پچھلے کچھ ایام قبل، کچھ مہینے قبل وہ پورے ہوئے پیج پر، اس کی بھی آپ کو ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ان تمام کاوشوں کو جو علماء محبت اللہ اس کو قبول فرمائے۔ آمین۔ میں ایک جملہ یہاں اور ایڈ کر کے پھر ہم اپنے مہمان کی طرف بڑھیں گے۔ میرے ساتھ میرے عزیز ہیں، ان سے ہم نعت اور حمد سنیں گے۔ اللہ رب العزت کی ذات بھی رحمت کرنے والی، قرآن کریم بھی رحمت والی کتاب، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت والے، رمضان بھی رحمت والا۔ اب یہ ساری چیزیں ہمیں پیغام دیتی ہیں کہ ہم بھی دوسروں کے لیے رحمت بن جائیں۔ سبحان اللہ۔ یہ پیغام ہے ہمارا آج کے پیج سے، ہماری ٹرانسمیشن سے تمام جتنے میرے سامعین و ناظرین اور محبت کرنے والے حضرات ہیں کہ ہم سراپا محبت بن جائیں، سراپا رحمت بن جائیں۔ دیکھیں مومن کا آئینہ ہے، اور آئینہ جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کی کمی آپ کو بتاتا ہے، وہ دوسرے کو نہیں بتاتا۔ جب میں آئینے کے سامنے کھڑا ہوں گا تو وہ مجھے آئینہ نہیں کہے گا کہ ثناء اللہ بھائی کے چہرے میں یہ عیب ہے۔ تو میرے محبوب نے اپنی پیاری زبان سے فرمایا کہ مومن کا آئینہ ہے،
تو بدگمانیاں اور تجسس اور ٹو میں لگنا اور کسی کی برائی کرنا اور ان تمام چیزوں سے ہماری معاشرتی جو برائی ہے اس سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ بے شک۔ اس رمضان کی ٹرانسمیشن اور رحمت رمضان کا یہ پیغام ہونا چاہیے کہ ہم سب کے لیے رحمت بن جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں جوڑ بھی نصیب فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ محبت بھی اس نصیب سے فرمائے۔ بڑھ کر اس ماہ کا بھی یہی پیغام ہے، اس کا یہی پیغام ہے۔ اللہ رب العزت نے صلہ رحمی اور رحمت کو پیدا کیا ہے، اور قیامت میں حدیث میں آتا ہے اللہ اس کو اپنی رحمت سے جوڑیں گے جو جوڑ پیدا کرے گا۔ ہم آپس میں محبتوں کو بانٹیں، نفرتوں کو ختم کریں، ایک دوسرے پہ اچھا گمان کریں، اچھا تاثر دیں، ایک محبت والا پیغام ہو ہمارا، ایک دوسرے کو کبھی نیچا دکھانے کی کوشش نہ کریں۔ تو انشاءاللہ ہم جب یہ رویہ اپنائیں گے، ہماری معاشرت میں یہ رویہ آئے گا۔ میں نے خاص طور پر آپ کی ٹرانسمیشن کو جوائن کرنے کی میری مقصد اور نیت بھی یہ تھی کہ میں چونکہ یہاں بہت زیادہ ہمارے لاکھوں میں ہزاروں میں لوگ ہیں دیکھنے والے ویوز، ان تک ہمارا یہ پیغام پہنچ جائے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو خوبصورت دین ہمارے لیے لے کے آئے، اس کا کتنا خوبصورت ایک چہرہ ہے اور کتنا خوبصورت ایک عنوان ہے۔ ہم اپنے اسلاف کی، اپنے بڑوں کی زندگیاں دیکھیں کہ ان کو دیکھ کے لوگ غیر جو تھے وہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اور آج ہمارے جو رویے اور ہماری جو معاشرتی بدحالی ہے، ہمیں دیکھ کے اپنے بھی دور ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی امت کے افراد، اپنے بھائیوں کے لیے رحمت نہیں بنے۔ ہمیں بھی رحمت بننا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ محبت بھری زندگی اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور میں آپ کی بات کاٹنا چاہتا ہوں، کل جیسے رمضان ٹرانسمیشن ہم نے ختم کی، میں باہر نکلا تو چونکہ ہمارے قریب یہ اڈا ہے، تو میں نے 2 جگہ پہ دیکھا کہ لڑائیاں لگی ہوئی ہیں، لوگ آپس میں بہت بڑا گفتگو نقصان ہے۔ اور یہ رمضان کا جو سب سے روزے کا مقصد ہی یہی ہے کہ رکنا اور بچنا، صبر اور غمخواری۔ ہاں جی، اصل میں یہ مہینہ روزہ کا جو مقصد ہے نا جی، وہ روزہ مشق ہے۔ جی جی، دیکھیں رمضان میں ہم حلال چیزوں کو چھوڑتے ہیں، کھانا دن کو حلال تھا، غیر رمضان میں پینا حلال تھا، وہ چھوڑا۔ حرام چیزیں تو غیر رمضان میں بھی چھوڑنی ضروری ہیں، بالکل غیر رمضان میں بھی حرام سے بچنا ضروری ہے، اور رمضان میں تو بطریق اولیٰ اس سے بچنا ضروری ہے۔ تو جھگڑے سے، نزاع سے اپنے آپ کو بچانے کی یہ عملی مشق ہے۔ مومن کے لیے اللہ نے یہ نعمت دی ہے کہ یہ مشق کرے، اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائے۔ اور اس بارے میں خصوصی یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ میں نے یہ کال سنا، اور یقیناً آپ میری بات کی تائید کریں گے، اگر روزے میں کوئی آپ سے لڑائی کرے یا کوئی گالی دے یا کچھ بھی کہے تو اسے کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، بالکل کہہ کے اپنی جان کو بچانا بہت تو زیادہ وہ ضروری الٹا ہے۔ میں جب وہ لڑائی لگی ہوئی تو میں ان کو چھڑانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور میں نے بھی یہی کہا کہ بھائی آپ کا روزہ ہے، کیوں اس کو آپ خراب کر رہے ہیں؟ تو یقیناً یہ روزہ یہ نہیں ہے کہ ہم کھانے پینے کو چھوڑ دیں، بس ہم نے منہ کو تالا لگا دیا، کھانا پینا ہم نے نہیں ہے، بس سو کے صبح سے زور تک سوئے اور اٹھ کے نماز پڑھ لی، بس یہ نہیں ہے، بلکہ ہم نے اپنی نظروں کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور جو ہے اس طرح اپنے منہ کی بھی حفاظت کرنی ہے، لغویات، فحش گفتگو سے ہم نے، اور یہ لازمی نہیں کہ فحش گفتگو ہی فحش گفتگو ہے، یہ لڑائی بھی ایک فحش گفتگو کا حصہ ہی ہے، حصہ ہے، اس میں گالم گلوچ ہوتی ہے، رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے، تمام جتنے بھی ہمارے سامعین و ناظرین ہیں ان سے ہماری درخواست ہے کہ اپنے رمضان المبارک کے روزے کی حفاظت کریں۔ جو ہماری تاجر برادری ہے، کمائیوں کے لیے اللہ نے زندگی دی ہے، جس طرح رمضان المبارک سے قبل ایک دن قبل جو زلزلہ ہوا، یہ جھٹکا اگر تھوڑا تیز ہوتا، نہ میں ہوتا، نہ آپ ہوتے، نہ یہ کائنات کا نظام ہوتا، ہمارا یہ درم برم ہو چکا ہوتا، یہ سارا ملک کا نظام، اور جتنی شدت اس کی تھی۔ اور اسی شدت کا زلزلہ جب شام میں آیا، ترکی میں آیا، تو وہاں کی آپ نے تباہی دیکھی ہے، لیکن الحمدللہ پاکستان میں اگر یہ اس شدت کے زلزلے کے بعد بھی الحمدللہ تمام لوگ محفوظ ہیں، تو یہ ان چند لوگوں کی برکت ہے جو کہ اللہ سے ان کا کنیکشن جڑا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ہم پہ نظر کرم فرمائے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کو ایسے گزاریں کہ دوسروں کے لیے ہم رحمت بنیں، اور کہتے ہیں کہ روزہ تمہارے لیے ڈال ہے جب تک تم اسے پھاڑ نہ ڈالو، تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم روزے کو ڈال بنائے رکھیں، نہ کہ اسے پھاڑ ڈالیں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہے حافظ سیف اللہ فراز صاحب۔